اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ہومیوپیتھک بطور روحانی طریقہ علاج۔ ہومیوپیتھک کا بیسک نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی بیماری جو کہ غیر مادی حالت میں ہوتی ہے، مادی حالت میں نہیں ہوتی، کوئی بھی بیماری نہ وزن رکھتی ہے نہ جگہ گھیرتی ہے، بیماری جسٹ ایک احساس ہوتا ہے، تو اس کا علاج بھی غیر مادی ہونا چاہیے۔ تو ہومیوپیتھک ادویات کو غیر مادی طریقے سے مادی حالت سے اس کی روحانی کیفیت میں جا کے ان کو تیار کیا جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھک نظریے کے مطابق کوئی بھی بیماری ہے ہماری قوت حیات پہ وار کرتی ہے، اور سب سے پہلے ہماری وائٹل فورس جو قوت حیات کو متاثر کرتی ہے، جس میں سب سے پہلے ہمارے احساسات میں تبدیلی آتی ہے۔ ہمیں سردی، ہمیں گرمی کا احساس ہوتا ہے، ہمیں غصے کا احساس ہوتا ہے، ہمارے جذبات یا فیلنگز یا ایموشنز پہ یہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ہمیں کچھ ایسا فیل ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ بے آرامی ہے، ڈسکمفرٹ ہے، یعنی کہ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے، ریلیکس محسوس نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں بے چینی یا کوئی کسی نہ کسی عجیب جسم میں ذہن میں کسی عجیب قسم کی تبدیلی کا احساس ہوتا ہے، اور اس تبدیلی کے احساس کی وجہ سے ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اور اس کے کیور کے لیے ہم پھر میڈیسن کی طرف رخ کرتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک نظریے کے مطابق کوئی بھی بیماری ہے جو کہ روحانی کیفیت میں ہوتی ہے، مادی حالت میں نہیں ہوتی، اور وہ ہمارے جسم پہ جب وار کرتی ہے تو ہماری روح کے اوپر وار کرتی ہے، ہماری قوت حیات پہ یا وائٹل فورس پہ وار کرتی ہے اور اس کو متاثر کرتی ہے۔ اور جب وہ متاثر ہوتے ہیں تو ہمارے جسم میں ذہنی اور اعصابی نظام میں اور ہمارے جسم میں کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں، یعنی ذہنی علامات کے ساتھ ساتھ نفسیاتی علامات کے ساتھ ساتھ ہمارے جذبات اور ایموشنز کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم میں بھی فزیکل کیمیائی تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے جذبات پہ اس کا اثر پڑتا ہے، ہمارے احساسات پہ، اور اس کے بعد بتدریج ہمارے اندرونی اعضاء متاثر ہوتے ہیں، اور ہمارے مختلف اعضاء میں جو آپس میں ان کی مربوط رابطہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اعضاء غیر متوازن ہو کے ضرورت سے زیادہ کام کرنے لگتے ہیں، یا ضرورت سے زیادہ متوازن حالت سے ہٹ کے وہ کم کام کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کوئی نہ کوئی بیماری کے علامات لے کے اس کی طرف علاج کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو ہومیوپیتھک میں جو ادویات کی تیاری ہے، ہومیوپیتھک ادویات کی تیاری وہ بھی غیر مادی حالت میں ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی آپ دوا لیتے ہیں ہومیوپیتھک میں، جیسے آپ نیم کا ایک قطرہ لیں گے تو نیم کے جوس کا جو قطرہ ہے وہ 99 قطرے سادے پانی میں ڈال کے جب اس کو 100 جھٹکے دیں گے تو وہ ایک قطرہ جو ہے نا نیم کے عرق کا وہ 100 حصوں میں بڑھ جائے گا، سادے پانی کے 100 قطروں میں وہ 100 حصوں میں بڑھ جائے گا۔ اب اس میں سے ایک قطرہ لیں گے تو 99 قطرے سادے پانی میں ڈالیں گے، اس کو 100 جھٹکے دیں گے تو وہ پہلی جو 1C تھی مقدار اب دوسری 2C بنے گی، اور اسی طریقے سے پھر 3C، اور جب 6C میں جائیں گے تو آپ کو مادی حالت نہیں ملے گی۔ کسی بھی دوائی کی 6C کے بعد مادی حالت ختم ہو جاتی ہے، صرف آپ اس کی روح لیتے ہیں، اس کی اندر اس کی جو روحانی کیفیت ہوتی ہے اس کو لیتے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں دوا کے جو اجزاء ہیں ایٹموں کو توڑا جاتا ہے اور اس کی ایٹمی ساخت تک پہنچا جاتا ہے۔ جیسے ایٹمی نظریہ ہے کہ اگر 40 کلو گرام لوہا لیں اور اس کے ایٹموں کو توڑا جائے تو اس میں اتنی توانائی خارج ہوگی کہ یہ دنیا 3 مرتبہ 40 کلو گرام کے لوہے کے ایٹموں کو توڑنے سے یہ دنیا 3 مرتبہ تباہ ہو سکتی ہے، اتنی اس میں اٹامک انرجی خارج ہوگی۔ تو ہومیوپیتھک دوائیاں بنانے میں اور ادویات کے ذرات کو ڈائنامائز کیا جاتا ہے، ان کی ڈائنامک پوٹینسی لی جاتی ہے جو کہ روحانی کیفیت میں ہوتی ہے۔ اگر 6C کے بعد جو بھی کوئی بھی آپ دوائی لے لیں، 6C کے بعد اس کی جو مائکرو اسکوپ میں شیپ دیکھیں گے تو کوئی ایک ذرہ بھی آپ کو مادی حالت میں اس نہ نمک کا ملے گا، نہ سالٹ کا ملے گا، نہ اس کے کسی جز کا ملے گا، صرف اس کی روحانی کیفیت ملے گی، یا اس کے اندر جو وائٹل فورس ہے، جو اس کے اندر قوت حیات ہے وہ ملے گی۔ تو ہومیوپیتھک ایک روحانی طریقہ علاج ہے، اور یہ سب سے پہلے قوت حیات کو متوازن کرتا ہے اور وائٹل فورس کو بیلنس کرتا ہے، اور پھر بتدریج ہمارے تمام جسمانی اعضاء کو بتدریج ٹھیک کرتا چلا جاتا ہے۔
تو آج اتنا ہی کافی ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.